اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو فلرٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جس سے اس سلسلے میں ہم جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور خود اپنے آپ کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ امانت داری کا حکم دیا گیا، اور اگر کوئی بندہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچا رہا ہے اور رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امانت داری کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانت داری، جو امانت کا حقدار ہے وہ امانت اس کے پاس پہنچائی جائے، تو اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی بندہ خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ و رسول کو ناراض کرنے والا وہ طریقہ اپنا رہا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے بات جو صحیح مسلم میں من غش فلیس منا، کہ جو بندہ ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہمیں جو ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر، اگر کوئی بندہ جو دوسرے کی زمین کو جھوٹی قسم کھا کر ہڑپ لیتا ہے، ایسی 7 زمینیں جو ہے اس کی گردن میں ڈالی جائیں گی، اور وہ بندہ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کر سزا پاتے ہوئے آئے گا۔ تو ایک صاحب نے پوچھا ہے رسول اللہ، اگر کسی اور کی چیز ایک مسواک کے برابر بھی کیوں نہ ہو، تو آپ نے کہا کہ ایک مسواک کے برابر بھی کیوں نہ ہو، دوسرے کی چیز تم ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پر ان تمام باتوں کی روشنی میں ہمارے سامنے بات آتی ہے، کسی کو دھوکہ دینا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال، کسی کی چیز لے لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس طرح کسی کی چیز لے لیتا ہے تو پھر وہی چیز اس کے لیے جہنم کی آگ سے داغنے کا سبب بنے گی، کہ وہی اسی چیز کے ذریعے قیامت کے دن یا قبر میں اس بندے کو داغا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ دوسرے کا مال لے کر اس ناجائز مال کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، کھانے پینے پہننے میں، جب تک وہ مال اس کے استعمال میں آئے تب تک اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات، حج وغیرہ دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھیں، اور اس سے بھائی یہی سخت حکم ہونے کی وجہ سے دنیا میں بحمدللہ جو لوگوں کے ایک دوسرے کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی جو حفاظت ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دوسروں کی چیز لینے کو حرام قرار دیا، اس پر سزا بتایا۔ اور اگر صاحب سزا نہ بتائی جاتی تو پھر لوگ کسی کی جان، مال، عزت وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے، جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِكُمْ هَذَا۔ تو کسی اور کا خون کرنا، کسی اور کا مال لینا، کسی اور کی بے عزتی کرنا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یہ سخت حکم ہونے کی وجہ سے دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی بحمدللہ حفاظت ہو رہی ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیر۔